اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورہ قصص کی 24 نمبر آیت۔ اے میرے رب، جو نعمت آپ نے مجھ پر نازل کی ہے میں اس کی محتاج ہوں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن کریم کے لیے آج ہمارے پاس کیا گائیڈ لائن ہے؟ حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ روئے زمین پر یعنی زندگی میں تیرے لیے نور ہوگی اور آسمان میں یعنی تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے خزانہ۔ نماز کے لیے تھوڑی سی ترغیب۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان اللہ کی رضا جوئی کے لیے جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اخلاق حسنہ کے لیے رہنمائی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، نیکی حسن سلوک کو کہتے ہیں، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہو اور اس کا لوگوں کو معلوم ہونا تمہیں برا لگتا ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ کی آیت 345 سورہ بقرہ کی ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے دے۔ تو آج ہم کیا کریں؟ آج جو ہم نے اپنے لیے خیر کی دعا سیکھی وہ ضرور مانگیں، پھر اپنے گناہوں کو ڈھونڈیں، ان کا پتہ لگائیں کہ وہ کہیں ایسی تو ہم کوئی چیز نہیں کر رہے، ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے جو دل میں کھٹکتا ہو، تو یہ چیک کرنا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔